عليكم القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ جس نے آج پھر ہم سب کو قرآن مجید کے اس حلقے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ محض اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی دین ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ بے انتہا کرم اور احسان اس ذات کا کہ جس نے ہم سب کے دلوں میں اپنی کتاب کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ اور شوق پیدا فرمایا۔ اگر وہ یہ شوق نہ ڈالتا تو ہم خود سے یہ کام کبھی نہ کر سکتے۔ قیامت کے دن اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس موقع پہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اگر اللہ پاک ہماری رہنمائی نہ کرتے تو ہم عقل کے ذریعے کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس پہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالی زندگی کے آخری لمحے تک اس جذبے کو برقرار رکھے، بلکہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کا شمار اپنی کتاب کے خادموں میں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کا اور دین کا خادم بنائے، اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا مضمون جو چل رہا تھا تو سورت کے آغاز میں ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے اولئک ھم المتقون تک۔ اس حصے میں دو مضمون بنیادی طور پہ بیان ہوئے، ایک اللہ کی توحید کا مسئلہ اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا مسئلہ۔ گویا کہ اس پہلے حصے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تشریح ہوئی ہے گی۔ اب یہاں سے جو آیت ہمارے سامنے ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہاں سے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے حصے میں بھی بنیادی طور پر دو مضامین ہوں گے، دو بڑے مضامین، ایک جہاد فی سبیل اللہ، دین کی بلندی کے لیے جہاد کرنا ہے، نمبر دو انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مال خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے مسئلے کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ دو اور مضامین بھی بیان کیے گئے، ایک کو کہا جاتا ہے امور انتظامیہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے امور مصلحہ۔ اس وقت تک دشمن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان آپس میں منظم نہ ہوں، متحد نہ ہوں، باہمی نظم و ضبط نہ ہو۔ اس لیے قرآن کچھ ایسے امور بیان کرتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق باقی رہتا ہے، اور جو چیزیں اتحاد اتفاق کو توڑنے والی، ختم کرنے والی ہیں، قرآن ان چیزوں کے متعلق کچھ حدود بیان کرتا ہے
اس کے متعلق کچھ قوانین بیان کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے امور انتظامیہ، یعنی مسلمانوں کو منظم رکھنے کے لیے کچھ امور بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، جب تک آپس میں اتحاد اتفاق نہ ہو، گھروں میں، برادریوں میں، ایک مسلم معاشرے میں جب تک آپس میں اتفاق نہ ہو تو اس وقت تک دشمن سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دشمن سے مقابلہ تب ہوگا جب آپس میں متحد ہوں گے، تو اس لیے آپس میں متحد رکھنے کے لیے کچھ امور بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر پہلے ان امور کا یہ ذکر ہے جنہیں امور انتظامیہ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے 3 اہم باتیں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سمجھی جائے، ان امور پر عمل تب ہوتا ہے جب دل کی اصلاح ہو، جب دل میں خوف خدا ہو، جب تقوی کی صفت ہو۔ جب تک دل کی اصلاح نہ ہو تو ان احکامات پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے دل کی اصلاح کے لیے کچھ امور بیان کیے جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے امور مصلحہ، اصلاح کرنے والے امور۔ اس میں قرآن نماز کا ذکر کرتا ہے، اور روزے کا ذکر ہوتا ہے، اور حج کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں آگے چل کے روزے کا ذکر بھی اسی مناسبت سے آ رہا ہے، اور اس سے آگے پھر حج کا ذکر بھی آ رہا ہے جی۔ درمیان میں پھر اس کے بعد جہاد کا حکم بھی آئے گا، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم بھی آئے گا۔ اب امور انتظامیہ میں سے سب سے پہلا جو امر آ رہا ہے وہ یہ کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے۔ اگر ظالم سے بدلہ نہیں لیں گے، نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ مال محفوظ ہوں گے، نہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ اور یہ چیزیں اگر محفوظ نہ ہوں تو پھر مسلمان آپس میں متحد کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر تو گھر گھر میں لڑائی ہوگی اور فتنہ فساد اور قتل و غارت گری ہوگی۔ تو اس کے لیے پہلا قانون کیا بیان کیا؟ ظالم سے بدلہ لیا جائے۔ پہلا قانون کیا ہوا جی؟ اس سلسلے میں قرآن قاتل کا ذکر کر رہا ہے کہ جس نے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کر دیا تو اس سے قصاص لیا جائے، اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ اس کے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن مراد ہر ظالم ہے کہ جو بھی ظالم ہو اس سے بدلہ لیا جائے۔ اس کے ساتھ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیں۔ یہودیوں کے ہاں قتل کے بدلے میں صرف قتل ہی کی سزا متعین تھی۔ اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دے، بدلے میں صرف قصاص تھا، معافی کی کوئی صورت نہیں تھی۔ جبکہ عیسائیوں کے ہاں قتل کے بدلے میں صرف معافی تھی اور دیت تھی، بدلے میں قصاص قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جبکہ ابراہیم خلیل اللہ کی جو پہلے کی شریعت جس پہ مشرکین مکہ میں کچھ باتیں جس کی پائی جا رہی تھیں، تو اس میں دونوں چیزیں تھیں، قصاص بھی تھا اور ساتھ عفو درگزر دیت والا مسئلہ یہ بھی تھا، لیکن اس میں بھی بڑی بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں۔ اگر کوئی بڑے خاندان کا بندہ کوئی چھوٹے خاندان والا بندہ اس کو قتل کر دیتا، یعنی قاتل ہوتا کسی چھوٹے خاندان کا، مقتول ہوتا کسی بڑے خاندان کا، تو بدلے میں اس چھوٹے خاندان کے کئی سارے بندوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح دیت کا مسئلہ ہوتا تو چھوٹوں کے لیے دیت کے قوانین اور تھے، بڑوں کے لیے قوانین اور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بے اعتدالیوں کو ختم فرمایا ہے۔ اسلام نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ اولاً تو یہی ہے کہ مقتول کے ورثاء اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے وہ بدلہ لیں، جس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سارے وارث یا ان میں سے کوئی ایک وارث اپنی خوشی سے معاف کر دیتا ہے، قتل کو چھوڑتے ہیں اور وہ دیت لینا چاہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، اس صورت میں قتل معاف ہو جائے گا، دیت پھر لازم اور ضروری ہوگی۔ ان مسائل کا ذکر آ رہا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ قتل کرنا، قصاص لینا، یہ ہر بندہ خود اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا، بلکہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قصاص لے گی قاتل سے بدلہ لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ہر بندہ خود سے اگر یہ کام کرنے لگے تو اختلافات ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اختلافات بڑھتی ہی چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کی گئی ہے تمہاری اوپر برابری
فی القتل مقتولین کے بارے میں برابری یہ تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے۔ یہ جو قصاص ہے اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک قصاص کا معنی ہوتا ہے قتل کے بدلے میں قتل کرنا، دوسرا قصاص کا معنی ہوتا ہے زخم کے بدلے میں زخم لگانا۔ قصاص فی النفس، قصاص فی الاطراف، دونوں پر یہ قصاص کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے اس کو قصاص فی الاطراف پر بھی معمول کر سکتے ہیں اور قصاص فی النفس پر بھی۔ الحر بالحر، آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے میں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یہاں سے معافی کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء خوشی سے سارے وارث یا کوئی ایک وارث قصاص معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دیت لیں گے، تو اس صورت میں ایک ذمہ داری ہے قاتل کی اور ایک ذمہ داری ہے ورثاء کی۔ ورثاء کو یہ کہا گیا کہ حد سے زیادہ وہ تنگی نہ کرے، شریعت کے مقرر کردہ اصول کے مطابق وہ دیت لے سکتے ہیں، اور قاتل کو یہ کہا گیا کہ دیت کے ادا کرنے میں وہ ٹال مٹول سے کام نہ لے، بلکہ جو دیت بنتی ہے تو شرعی طریقے کے مطابق وہ اس دیت کو ادا کرے گی۔ فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس وہ شخص کہ معاف کر دیا جائے اسے، یعنی وہ قاتل کہ جس کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ ہو۔ بھائی کس کو کہا گیا؟ جس کو قاتل نے قتل کیا ہے۔ قاتل نے جس کو قتل کیا ہے اس کو اس کا قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ اس کی ندامت کو بڑھانے کے لیے کہ ظالم تو نے کسی غیر کو نہیں قتل کیا، اپنی ہی بھائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا ہے جی۔ اور دوسری بات اس میں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگرچہ اس نے یہ گناہ تو کیا کہ ایک مسلمان کو اس نے قتل کر دیا، لیکن اس کی وجہ سے اسلامی اخوت اور اسلامی رشتہ ختم نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ قتل کرنے والا اب کافر ہو گیا، نہیں ہے، یہ پھر بھی مسلمان، گناہ اس نے بہت بڑا کیا لیکن اس کی وجہ سے یہ اسلام سے نکلا نہیں ہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، ہے ابھی بھی یہ مسلمان بھائی۔ فمن عفی لہ، وہ شخص کے معاف کر دیا جائے اس کو، من اخیہ اس کے بھائی کی جانب سے، شیء کچھ معاف کیا گیا، یعنی قصاص معاف کیا، دیت معاف نہیں کی گئی۔ فتح بالمعروف، تو وارث میں ہے پیچھے لگنا، بالمعروف شریعت دستور کے مطابق، یعنی سے زیادہ کی لے، وَاُن الیہ، قاتل کا فریضہ اور ذمہ ہے، قاتل کے ذمے ہے کہ وارث حوالے دے دیت بِإِحْسَان، خوبی کے ساتھ، نرمی کرے اور نہ ہی خواہ اس میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہے۔ دیت کے پھر مختلف مسائل ہیں، مختلف قسم کی دیتیں ہیں۔ دیت مغلظہ 100 اونٹ دیے جائیں، یا یہ ہے کہ 1000 دینار بنتے ہیں یا 10,000 درہم بنتے ہیں، یا ان کی جو موجودہ قیمت بنتی ہے اس کے مطابق پھر اس سے دیت وصول کی جائے۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی دیت بنتی ہے۔ آگے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے سزا میں تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور یہ رحمت ہے۔ آپ کو بتایا نا کہ یہودیوں کے مذہب میں قتل کے بدلے میں صرف قتل تھا، معافی کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اسلام نے دونوں پہلو ذکر کر دیے کہ اگر میت کے مقتول کے ورثاء قتل چاہتے ہیں تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اور مقتول کے ورثاء اس کو معاف کرتے ہیں تو پھر دیت ہے۔ یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے جی۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے سزا میں تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، کیا مطلب ہے کہ قاتل سے دیت بھی لے لی، پہلے اس کو معاف کر دیا، اس سے دیت پوری وصول کر لی،
وصول کرنے کے بعد پھر موقع ملا اس کو قتل بھی کر دیا، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ جو زیادتی کرتا ہے وہ یاد رکھیں آخرت میں اسے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں اگر کوئی اس سے نبی پوچھے تو کل اللہ کی عدالت میں اس نے حاضری دینی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس اس کے لیے عذاب ہے دردناک آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو قاتل ہے اس سے قصاص لیا گیا، وہ قتل ہو گیا، وہ مر گیا، قتل ہو گیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ بات بڑی واضح سی ہے، ایک قاتل کو اگر قتل نہیں کریں گے وہ پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کو قتل کرے گا، اور اس کے اس کام کو دیکھ کے پتہ نہیں اور لوگ کتنے اس قتل والے کام پہ تیار ہو جائیں گے اور قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس ایک قاتل کو اگر کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو اور کوئی بھی قتل کی جرت نہیں کرے گا اور بہت سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو یہ فرمایا قصاص میں زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، انسانی جان کی بے حرمتی کرنے والے کا احترام کرنا یہ نوع انسانی کی بے احترامی ہے۔ جس نے انسانی جان کی بے حرمتی کی اس کا خیال رکھنا، اس کو تحفظ دینا، اس کو پناہ دینا، اسے بچا لینا، یہ نوع انسانی کی بے حرمتی ہے جی۔ اور اگر اس ایک کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے تو باقیوں کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ دیکھیے اسلام نے یہ جو سزائیں مقرر کی ہیں، خواہ یہ قتل کی سزا ہو، چوری کی سزا ہو، ڈاکے کی سزا ہو، زنا کی سزا ہے، شراب نوشی کی سزا ہے، کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے کی سزا ہے، یہ جتنی بھی سزائیں مقرر کی ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی طبیعت کو اللہ بہتر جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ ان جرائم سے کون سی سزا انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے، اس کی تہ تک اللہ کا علم پہنچ سکتا ہے، انسان کا علم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ کون سا قانون، کون سی سزا ان جرائم سے انسان کو روک سکتی ہے؟ انسان کی طبیعت جس نے بنائی ہے وہ ذات اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے، اس لیے قتل کو جو سزا روک سکتی ہے اللہ نے وہی مقرر فرمائی، زنا کو جو سزا روک سکتی ہے اللہ نے وہی سزا مقرر فرمائی، شراب نوشی کو جو سزا روک سکتی ہیں اس کے لیے وہی سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ یہ انسانی طبیعت کو سمجھنے والی ذات جس نے انسان کی طبیعتیں پیدا کی ہیں یہ اس نے سزائیں مقرر کی ہیں، اور اگر یہ نافذ ہو جائیں سزائیں صحیح معنوں میں تو واقعتاً جانیں بھی محفوظ ہوں گی، مال بھی محفوظ ہوگا، عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، اس کی چوری پکڑی گئی، غامدیہ قبیلے کی نہیں بلکہ ایک اور قبیلے کی وہ خاتون تھی، چوری اس کی پکڑی گئی۔ مخزوم قبیلے کی وہ عورت تھی، فاطمہ اس کا نام تھا۔ جب اس کے خاندان والوں کو پتہ چلا چوری پکڑی گئی ہے تو اب سزا ملے گی، آپس میں سوچا کہ کسی کو سفارشی مقرر کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، کم عمر، ان کو سفارشی بنا کے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ نبی علیہ السلام حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے جا کے سفارش کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی مقررہ حدوں میں سفارش کرتا ہے؟ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بعد ایک خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ بڑوں کے لیے قوانین اور ہوتے تھے، چھوٹوں کے لیے قوانین اور ہوتے تھے۔ تو یہ بے اعتدالیاں جو ہیں، یہ مختلف قسم کی سزاؤں میں یہ گڑبڑ کرنا، اسلامی حدود کو نافذ نہ کرنا، یہ ہلاکت اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات کو نافذ فرمائے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کی نفاذ کی راہیں ہموار فرمائے۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص بھی زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ قانون کی خلاف ورزی کرنے سے اور آئندہ کے لیے کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ یہ ایک قانون ہو گیا، قاتل کا ذکر بطور مثال کی کیا، مقصد کیا ہے؟ جو بھی ظالم ہے اس سے بدلہ لیا جائے گی۔ اب آگے دوسرا قانون آ رہا ہے، مال کی تقسیم شرعی قانون کے مطابق ہو، یہ دوسرا قانون ہے۔ کیا اس کا حاصل ہے جی؟ مال کی تقسیم شرعی قانون کے مطابق ہو جی۔ اس میں بھی ایک خاص مسئلے کا ذکر ہے، لیکن مراد عموم ہے، بطور مثال کے خاص مسئلے کا ذکر ہے۔ ایک بندہ قریب المرگ ہے، اسے ظاہری اسباب سے یہ لگ رہا ہے کہ میں اب فوت ہو جاؤں گا، اور وہ مال و متاع چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے والدین، رشتہ دار جو موجود ہیں، ان کو یہ وصیت کر جائے کہ میرا مال شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ یہ مستحب ہے وصیت کر کے جانا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، ہدایہ میں ہے کتبہ، ندبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ وصیت کرنا مستحب ہے جی۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک پہ موت کے آثار جب ظاہر ہو جائیں، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑے مال تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کو، والاقربین، اور رشتہ داروں کو، حقاً، شریعت کے مطابق۔ والدین اور رشتہ داروں کو کیا وصیت کرنی ہے؟ کہ میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ والدین کے لیے وصیت کرنا کہ اتنا مال ابو لے لے، اتنے مال امی لے لے، اتنا میرے بھائی کو، اتنا میرے بچوں کو، اپنی مرضی کے مطابق یہ وصیتیں کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وصیت جو ہے وہ غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوا کرتی۔ ہاں سارے وارث راضی ہوں تو پھر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کے لیے ایک دوسری شرط بھی ہے کہ سارے مال کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ وصیت صرف مال کے تیسرے حصے میں نافذ ہوتی ہے، اور اس میں بھی پہلے کچھ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تجہیز و تکفین کی جائے میت کی، اس کے مال میں سے، خود اگر رشتہ دار اپنی طرف سے کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو اس کے مال میں سے کی جائے۔ اس کے بعد جو اس کے ذمے قرضے ہیں ان قرضوں کو ادا کیا جائے۔ اگر اس نے بیوی کا حق مار نہیں دیا، بیوی نے معاف بھی نہیں کیا، تو وہ اس میں سے ادا کیا جائے، قرضے دیے جائیں۔ قرضوں میں سارا مال جاتا ہے تو سارا چلا جائے، بے شک وارثوں کو کچھ دے۔ تیسرے نمبر یہ ہے کہ باقی بچا ہے اس کا جو تیسرا حصہ ہے، کسی غیر وارث کے لیے اس نے وصیت کی ہے تو دوسرے حصے میں وہ وصیت نہ ہوگی۔ پھر جو مال بچا ہے تو ورثہ میں پھر تقسیم ہوتا ہے، اور اس کا چوتھے میں سورۃ النساء میں یوصیکم والے رکوع میں بھی آخری آیت بھی اللہ تعالیٰ نے مصارف بتائے ہیں۔ وقت کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جب کبھی یہ مسائل درپیش ہوں آپ تو خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ عظیم آپ کے جو کہ مفتی ہیں ان مسائل سمجھتے بھی ضرور حضرت سے بھائی لی جائیں، اور اس کے مطابق شریعت نے جو احکام بتائے ہیں اس کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے ابو کو اتنا دینا اور امی کو اتنا دینا، بلکہ یہاں مراد ہے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو وصیت کر جائیں کہ میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ فرمایا حقاً علی المتقین، یہ حق ہے ان لوگوں پر جو شرک سے بچنے والی ہیں۔ مراد مؤمنین ہیں، لیکن اس کے لیے لفظ بولا ہے متقی کا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان احکامات کی پابندی یہ پرہیزگار لوگوں کا شیوا ہے، وہی ایسے احکامات کی پابندی کرتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ بہرحال جی، ایک مرنے والے بندے نے وصیت کی شریعت کے مطابق، لیکن کسی وارث نے مال تقسیم کرنے میں گڑبڑ کر دی ہے تو یہ گڑبڑ کرنے والا گناہگار ہے، مرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا فمن بدلہ،
پس وہ شخص جو تبدیل کر دے اس وصیت کو بعدما سمعہ، بعد اس کے جو سنا اس نے، جو کچھ اس میت سے سنا تھا پتہ چل گیا اس نے کیا کہا، اس نے اس کو بدل دیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، پس بے شک گناہ اس تبدیل کرنے کا صرف ان لوگوں پر ہے جو اس مضمون کو بدل دیں۔ حاکم پر گناہ نہیں ہے، کسی ثالث پر بھی گناہ نہیں ہے، گناہ اسی پر ہے جس نے بدل دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ کون گڑبڑ کر رہا ہے اللہ کو یہ بھی پتہ، اور مرنے والے نے جو صحیح وصیت کی اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، لیکن اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرنے والے بندے نے جو وصیت کی جان بوجھ کے کسی کی طرفداری کر دی، گناہ ہو گیا، یا غلطی سے کسی کی طرفداری ہو گئی، تو کیا اس کی وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں، شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ اب جو بندہ اس کے مال کی صحیح تقسیم کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شریعت کی پاسداری کر رہا ہے۔ فرمایا فمن خاف من موص، وہ شخص جسے خوف ہو وصیت کرنے والے سے، یعنی علم ہو گیا وصیت کرنے والے کے بارے میں، جنفن طرفداری کا، کہ غلطی سے انہوں نے کسی کی طرفداری کر دی، او اثمن، یا گناہ کا علم ہوا کہ جان بوجھ کے کسی کی طرفداری کی، فاصلح بینہم، پھر اس نے اصلاح کر دی ان کے درمیان، معاملہ درست کر دیا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار اس کے دروازے پہ آ جائے وہ تو اسے بھی بخش دیتا ہے، اور یہ بندہ تو مطیع اور فرما بردار ہے۔ رحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ یہاں تک کتنے قوانین بیان ہوئے جی؟ 2 قانون جی، ذرا توجہ سے بیٹھیں گے اور سبق کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اہل ایمان کی صفتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں سورۃ الفرقان کے آخر میں نا، ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ مفتی صاحب اسی طرح نے کہ اہل ایمان کی یہ صفت ہے، جب ان کے سامنے قرآن بیان ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ انہیں سمجھایا جاتا ہے، تو وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے، بس سر نیچے کیا ہوا اور کوئی پتہ نہیں ہے، بس مولوی صاحب ٹھیک آنکھیں پہن، استاد ٹھیک لگے پہن دی، نہ، بلکہ خوب توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب قرآن کا حلقہ قائم ہو تو ہر ایک ساتھی کامل توجہ سے بیٹھے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کا خادم بنائے گی۔ ابھی تک کتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں جی؟ 2 باتیں۔ نمبر 1، ظالم سے بدلہ لیا جائے، اس میں قاتل کا ذکر کیا خصوصیت سے۔ نمبر 2، مال کی تقسیم شرعی قانون کے مطابق ہو، اس میں ایک خاص مسئلہ وصیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ 2 قانون ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں روزے کا ذکر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں امر مصلح، کہ ان باتوں پہ عمل تب ہوتا ہے جب دل کی اصلاح ہو، اور دل کی اصلاح ہوتی ہے نماز سے، روزے سے، عبادات سے، تو دل کی اصلاح کے لیے اب روزے کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر روزہ۔ قدیم اور جدید اہل طب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روزہ جسمانی بیماریوں کے دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ یہ اللہ پاک نے جو روزے فرض کیے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اللہ نے فرض کیا، نبی علیہ السلام نے زندگی بھر روزے رکھے، اس لیے ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، پیغمبر کے طریقے کو دیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ کا جو حکم بھی ہے اس میں روحانی فوائد کے علاوہ جسمانی بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، اس لیے اگرچہ ہم نے ان جسمانی فوائد کو نہیں دیکھنا، ہم نے ایمان بالغیب رکھنا ہے، لیکن فوائد ہوتے ضرور ہیں اس میں۔ جی مثال کے طور پہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہو کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب غسل کیا جاتا ہے نا جی، تو بسا اوقات عام طور پہ لوگ سر کے اوپر فوراً پانی ڈال دیتے ہیں، تو اکثر واش روم میں غسل خانے میں لوگ
یہ ان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فوراً اپنے سر پہ پانی ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ پہلے اپنے کچھ اعضاء کو دھو لیں، انہیں تر کر لیں، اس کے بعد پانی ڈالیں، تو فالج کے اٹیک سے عام طور پہ ان کی حفاظت رہتی ہے۔ لیکن ہمیں نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا کہ پہلے استنجا، نجاست جہاں لگی ہے اسے دھو لیا جائے، پھر شریعت کے مطابق نماز والا پورا وضو کیا جائے گی، تو وضو جس وقت کیا تو خود بخود سارے اعضاء گیلے ہو گئے، اتنے سارے اعضاء گیلے ہو گئے، اس کے بعد پانی ڈالا جائے، تو دیکھو سنت پہ عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہوا۔ یہ تو سائنس اب تحقیق کر کے چیزیں بتا رہی ہیں نا، لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اس پر اجر و ثواب ہے جی۔ دیکھیے جی، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا ہے تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ مطلب یہ صرف تم پہ فرض نہیں ہے، پہلی امتوں پر بھی، پہلی اسلامی شریعتوں میں بھی روزہ فرض رہا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ روزہ ادا کرنے کی کیفیت میں کچھ فرق ہو، ہمارا سحری اور افطاری کا جو وقت ہے شاید ان کے لیے یہ نہ ہو، کچھ فرق ہو، دیگر مسائل میں کچھ فرق ہو، لیکن اتنی بات ہے کہ روزہ ان پر فرض تھا، بے شک تفصیلات جو بھی ہیں جی۔ آگے فرمایا روزہ فرض کیوں کیا؟ تمہیں تنگ کرنا مقصود نہیں ہے، بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں، ایک جسمانی زندگی ہے، ایک روحانی زندگی ہے، ایک ہی ہمارا جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جس طرح جسمانی زندگی کو نقصان، جس طرح یہ ہمارا جو جسم ہے نا، اس جسم کو مضر اور نقصان دہ غذاؤں سے بچانا ضروری ہے۔ مضر اور نقصان، کچھ غذائیں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، کچھ غذائیں وہ ہیں جو جسم کے لیے مفید ہوتی ہیں، کچھ غذائیں وہ ہیں جو جسم کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہے جی، اسی طرح روح کے لیے بھی کچھ غذائیں وہ ہیں جو روح کے لیے مفید ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یاد الہی، اعتکاف، یہ ساری چیزیں یہ روح کے لیے مفید ہیں۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو روح کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی بری عادات اور خصلتیں ہیں، یہ ساری روح کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو جو جسم کے لیے نقصان دہ غذائیں ہوتی ہیں، جس طرح ان سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے بھی جو نقصان دہ عادات ہوتی ہیں ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے تقوی کی بہترین مشق ہے کہ جس اللہ نے صبح سے شام تک کھانے کو حرام کر دیا، حالانکہ کھانا عام دنوں میں تو حلال مال ہے، کھانا جائز، لیکن اللہ نے روزوں میں خاص وقت کے لیے کھانا حرام کر دیا، حرام دیا، جو جائز خواہشات تھیں وہ بھی حرام کر دیا۔ اس اللہ نے تمام گناہوں حرام کیا ہے۔ جس اللہ کا کہنا مان کے روزوں میں کچھ وقت کے لیے کھانے اور خواہشات سے گئے، زندگی اللہ کا کہنا مان کے ہر قسم گناہوں سے اجتناب کرنا ہے جی۔ تو یہ روزہ، یہ تقوی کی کیا ہے؟ مشق ہے جی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ دن ہیں گنے چنے۔ حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ جملہ ذکر کیا گیا کہ روزے زیادہ نہیں ہیں، بس گنے چنے چند دن ہیں جی، حوصلہ بڑھایا گیا۔ فرمایا ایام معدودات، دن ہیں گنتی کیے ہوئے۔ ایک اور بات بھی بتائی گئی، روزوں کی ایک مقدار معین ہے، معلومات ہے نا، معدودات، روزے کی ایک مقدار متعین ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی ایک ڈسپلن ہے، اس میں بھی ایک نظم و ضبط ہے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ جب چاہے وہ روزہ رکھ لے، جب چاہے روزہ نہ رکھے، بلکہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ مہینہ ہے، سب نے جو فرض روزے رکھنے ہیں وہ اسی مہینے میں رکھنے ہیں۔ مزید یہ کہ وحدت امت کے لحاظ سے بھی یہ ایک لازمی امر ہے کہ اس امت میں اتحاد اتفاق باقی رہے، سارے مسلمان ایک وقت میں روحانیت کی اس سالانہ پریڈ میں تاکہ شریک ہوں۔ یہ ایک سالانہ پریڈ ہے،
روحانیت کی ترقی کے لیے، اس لیے ایک ہی وقت میں سارے مسلمانوں پہ روزے فرض کیے گئے جی۔ ایام معدودات، یہ دن ہیں گنتی کیے ہوئے، لیکن اس میں بھی اتنا لحاظ رکھا گیا، جو بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے اجازت ہے فی الحال روزہ نہ رکھیں، وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اسی طرح کوئی بندہ شرعی سفر پہ ہے، فی الحال وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھیں، بعد میں وہ قضا کر لے۔ بیمار ہے، صحت کی امید ہے، فی الحال روزہ نہ رکھے، جب صحت مل جائے تو اس روزوں کی قضا کر لے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، بس وہ شخص جو تم میں سے بیمار ہیں، ایسی بیماری جس سے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے یا مشکل ہے جی، یہ نہیں معمولی سا سر درد ہو گیا تو بس خیر ہے جی آج روزہ نہ رکھیں۔ فرمایا او علی سفرین، یا شرعی سفر پر ہیں، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے حکم ہے گنتی کر لینا دوسرے دنوں سے، یعنی اتنے دن روزے نہ رکھیں اور گنتی کر لیں میرے اتنے روزے رہ گئے، اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن انتہائی مشقت سے، جیسے کوئی بوڑھا مرد ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، روزے کی طاقت ہے لیکن انتہائی مشقت سے، ظہر کے بعد ان کے لیے روزہ آخر تک پہنچانا بڑا مشکل ہے جی، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزہ کھولنا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی حکم بیان فرما رہے ہیں، بے شک وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے دیں گی۔ فرمایا وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن انتہائی مشقت سے۔ تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، اطاق یطیق، یہ باب وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کام انتہائی مشقت کے ساتھ کیا جائے، تو مطلب یہ روزہ رکھ تو سکتے ہیں، طاقت تو ہے لیکن انتہائی تکلیف اور مشقت سے، تو ان کے لیے اجازت ہے کیا؟ فدیۃ طعام مسکین۔ حضرت مفتی صاحب جو اور عالمانہ اور طالب علمانہ جو تحقیقات ہوتی ہیں نا کہ باب فعال ہے، حمزہ سلب کا ہے یا اللہ مقدر ہے، تو وہ ان لوگوں کے شاید سب باتیں سمجھ کی نہ ہوں، اس لیے میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں جی۔ فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ فدیہ ہے، جو روزے کی طاقت رکھتا ہے لیکن انتہائی مشقت سے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دینا یا اس کو کھلا دینا 2 وقت، یا یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار جتنا ایک بندے کا صدقۃ الفطر بنتا ہے، ایک روزے کا فدیہ بھی اتنا ہی بنتا ہے جی، کیوں حضرت مفتی صاحب اسی طرح ہے نا جی، اتنا ہی فدیہ بنتا ہے ایک روزے کا۔ فرمایا فمن تطوع خیرا، وہ شخص جو خوشی سے کرے نیکی، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ 2 کو کھلا رہا ہے، ایک بندے کے صدقۃ الفطر کے مقدار ایک روزے کا فدیہ دینا ہے لیکن وہ اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے، تو جتنا میٹھا زیادہ ڈالیں گے، جتنے گڑ زیادہ، میٹھا زیادہ، جتنا زیادہ دیں گے ثواب اتنا زیادہ۔ فرمایا فمن تطوع، جو خوشی سے کرے نیکی، فہو خیر لہ، یہ بہت بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ دیکھیں ایک مسافر بندہ ہے، سفر پہ وہ جا رہا ہے، آج کل کے سفروں میں تو وہ مشقت بھی نہیں ہے جی، یہاں سے کوئی لاہور جا رہا ہے تو اجازت تو ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن کوئی مشقت نہیں، تکلیف نہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اور بہتری یہ سب کے سامنے ہے۔ اگر ابھی روزہ نہیں رکھے گا تو بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی، ابھی روزہ رکھے گا تو سب کا روزہ ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور باقی جب وہ ایک گھر میں روزہ رکھے گا باقی سارے کھا رہے ہوں گے تو روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا نا، اس لیے فرمایا یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم روزے کی فضیلت کو جانتے ہو۔ پہلے فرمایا روزے فرض ہیں، دوسری آیت میں فرمایا گنے چنے دن ہیں، تیسری آیت میں تعیین کر دی وہ گنے چنے دن کون سے ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے جی، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان کی تعیین کر دی کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، قرآن نے مہینہ بھی بتا دیا
اور رات بھی بتا دی ہے۔ جس رات میں قرآن اترنا شروع ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرمایا رمضان کا مہینہ، رمضان کو اتنی جو عزتیں ملی ہیں یہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ جو بھی قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں، ترقیاں اور عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک ہم سب کو اس کتاب کے ساتھ جڑا رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی بزرگ، آپ کے تعلق والے دوست احباب قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی قرآن کی دعوت دے کے انہیں اپنے ساتھ لے کے آیا کریں، ورنہ قیامت کا دن بڑا مشکل ترین دن ہوگا۔ 16ویں پارے کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا جو میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے میں اس کی دنیا کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہوں۔ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ اندھا ہوگا اور وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا تھا نا، ان پہ توجہ نہیں کی تھی۔ اور خیر ہے کوئی گل نہیں ہے، یہ قرآن تو مولویوں واسطے دی، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، ان پہ توجہ نہیں دی۔ کذالک اليوم تنسیٰ، آج تجھے بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، تجھ پہ نظر رحمت نہیں ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس گروہ سے بچائے۔ تو جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص بن کے چل رہے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ اچھائی یہی ہے کہ آپ ان کو قرآن کی دعوت دیں اور قرآن کے حلقے میں لے کے آئیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی اگر راہ راست پہ آ گیا تو الحمدللہ آپ کی نجات کا یہ ایک بہترین سرمایہ تیار ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا، یعنی اترنا شروع ہوا۔ ہدی للناس، قرآن کی صفتیں، ہدی للناس یہ ہدایت نامہ ہے لوگوں کے لیے، بہترین رہنما ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی۔ ہدایت کے لیے دلیلیں پہلے بھی آتی رہی نا، اللہ نے تورات بھیجی اپنے وقت میں، زبور بھیجی اپنے وقت میں، انجیل بھیجی اللہ نے اپنے وقت میں، من جملہ ان میں سے اب قیامت تک کے لیے ہدایت کی بہترین دلیل اور نشانی بن کے آیا ہے یہ قرآن مجید کی۔ اور والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے کی دلیل ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا ایک نام ذکر فرمایا قرآن میں، بلکہ ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الفرقان، 18ویں پارے میں، اور اس کے آغاز میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا۔ فرقان کا کیا معنی؟ ایسی کتاب اتاری جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ کیسی کتاب اتاری؟ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ تو خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے استاد دیے جن کا ایک قرآن کا ذوق ہے، یہ ان کا ذوق ہے تو یہ ہمیں بھی کہتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کے استادوں کا ذوق نہ ہوتا تو میری آپ کے ساتھ تو کوئی شناسائی نہیں تھی۔ ان کے لیے دعا کیا کریں اللہ انہیں صحت دے، ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے جی۔ اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ تو قرآن، اچھا عام طور پہ کیا ہوتا ہے جی، جو لوگ قرآن سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم کس مولوی کے پیچھے چلیں، وہ فلاں مولوی صاحب کچھ کہتے ہیں، فلاں کچھ کہتے ہیں، فلاں کچھ کہتے ہیں، اصل کسی نے بھی نہ مننے، اور بالکل دین سے آزاد ہو کے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بات ایک تو یہ ہے بندہ دل سے حق کا طالب ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق راستے تک نہ پہنچا دے۔ اصل قصور اپنا ہے کہ یہ بندہ حق کا طالب ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر صحیح معنوں میں حق اور باطل میں فرق کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کون سی کتاب اتاری ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کا نام فرقان ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابتغى الهدى فی غیرہ اضلہ اللہ، جو بندہ قرآن کو چھوڑ کے کسی اور کتاب سے ہدایت ڈھونڈنے لگ جائے اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت چاہیے تو پھر قرآن سے تعلق بڑا ضروری ہے جی۔ فرمایا والفرقان، آگے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم،
جو بندہ موجود ہو تم میں سے الشہر رمضان کے مہینے میں، الف لام عہد خارجی ہے، مراد یہی خاص مہینہ رمضان والا، جو حاضر ہو تم میں سے رمضان کے مہینے میں فلیصمہ، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ امر کا صیغہ ہے، لزوم اور وجوب کے لیے ہے۔ رمضان میں موجود ہے، عاقل بالغ ہے، باشعور ہے، اور کوئی اس قسم کی بیماری بھی نہیں لگی ہوئی کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز، کہیں شرعی سفر پہ بھی نہیں، تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جان بوجھ کے کوئی بندہ روزہ نہ رکھے، ساری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے تو بھی اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، جو رمضان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اس میں ابھی بات آئی نا، جو بھی رمضان میں موجود ہے اس پہ لازم ہے رمضان کو روزہ رکھنا، تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ شاید پہلی آیت میں جو بیمار اور مسافر کے لیے رخصت دی گئی وہ رخصت ختم ہو گئی ہوگی۔ اللہ پاک نے پھر جملہ دہرا دیا، نانا معذورین کے لیے رخصت اب بھی باقی ہے۔ فرمایا ومن کان مریضا، اور جو بندہ بیمار ہے، وعلی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، اس پہ لازم ہے گنتی کر لینا دوسرے دنوں سے۔ اگر فی الحال روزے نہیں رکھیں تو پھر لازم ہے دن گن لے کہ اتنے دن رہ گئے، بعد میں پھر اتنے دن کی قضا کر لے۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، قربان جاؤں، اللہ فرماتے ہیں اللہ ارادہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کا، اور وہ نہیں ارادہ کرتے تمہارے ساتھ تنگی کا۔ تنگی یہ ہے نا کہ مشکل احکام لازم کرتے کہ کچھ بھی ہے مرتے مر رہے ہیں، اور کچھ بھی ہے روزہ بار صورت رکھنا ہی رکھنا ہے، ایسا تو اللہ نے نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں جس میں بھی غور کریں گے اللہ پاک نے اس میں آسانی کے پہلو ضرور رکھے ہیں۔ اگر کوئی حکم وقتی طور پہ ہمیں مشکل نظر آ رہا ہو تو اس کے پیچھے بھی بڑی سہولتیں اور آسانیاں ہوتی ہیں، جس تک کبھی بندے کی عقل پہنچ جاتی ہے اور کبھی نہیں پہنچتی ہے۔ تو فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، تمہاری اوپر اللہ پاک تنگی نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے مسافر کو بھی اجازت دے دی، روزہ مشکل ہے ابھی روزہ نہ رکھے بعد میں رکھ لے، مریض کو بھی رخصت دے دی ابھی روزہ نہ رکھے بعد میں روزہ رکھ لے، یہ آسانی ہے۔ امت مسلمہ کے فخر اور مسرت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، بس یہ ایک بات ہی کافی ہے۔ جو لوگ اسلام کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام کے احکامات بڑے مشکل ہیں، وہ لوگ بھی ایک بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ روزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، تو اسی کو لے لیں، 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، یہ حکم آئے ہوئے ہیں، اتنی صدیاں بیت چکی ہیں، پھر اسلام کے خلاف کتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف لوگ کتنے بکواسات کرتے ہیں، اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود، اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود روزے آتے ہیں، مسلمان کتنی خوشی کے ساتھ اور کتنی بے تکلفی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، یہ غیر مسلم بھی اس بات پہ حیران ہے جی کہ یہ عجیب معاملہ ہے جی، اللہ نے یہ شوق ڈال دیا ہے، الحمدللہ جی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پورا کرو العدہ گنتی کو۔ یہ ایک حقیقت ہے جی، جس کے دل میں بھی خوف خدا ہوگا وہ بندہ ان احکامات پہ ضرور عمل کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے۔ اگر کوئی بدبخت آدمی روزہ نہیں رکھ رہا، جان بوجھ کے روزہ ضائع کر رہا ہے، تو پھر یقین کر لیں وہ نام کا مسلمان ہے، اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے جی۔ دیکھیے جی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایک یہ ہے کہ بندہ خود کہے کہ میں مومن ہوں، اور ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں مومن بن جائے۔ نجات کا دار و مدار اس پہ نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے میں مومن میں مسلمان تو بس صرف زبانی دعوے پہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نجات کا دار و مدار اس پہ ہے کہ وہ اللہ کی نگاہوں میں مومن شمار ہو، ورنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافق بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، جہاد کے لیے بھی جایا کرتے تھے، لیکن قرآن نے کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ انسان رب کی نگاہوں میں مومن بن جائے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے قرآن پہ عمل کرنا۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، یعنی جو روزے رہ گئے بعد میں قضا کرو گے وہ گنتی پوری ہو جائے گی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ،
اور تاکہ تم بڑائیاں بیان کرو اللہ پاک کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ، یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بتایا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بے ربطی بات ہے جی۔ روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ایک روزے سے انسان 70 سال کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تفسیر مدارک میں لکھا ہے ایک روزے سے بندہ 70 سال کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کیا مطلب بنا؟ ایک بندہ وہ ہے جو 70 سال باقی عبادتیں کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جس نے ایک دن روزہ رکھا ہے رمضان مبارک، وہ 70 سال عبادتیں کرنے والا ہے، جس مقام تک پہنچا یہ بندہ ایک دن رکھنے کی پرواہ اتنی تیز ہو گئی کہ قرب مقام پہنچ گئے ہیں۔ ایک روزے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس صورت سے اللہ نے قرب متعلق ایک بتا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا، اوپر کی آیت سے بھی اس کا جوڑ لگ سکتا ہے۔ ابھی کیا فرمایا؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو تکبر اللہ۔ ان میں سوال پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے چھوٹے دور رہتے ہیں، تک پہنچنا ہو تو بڑا مشکل، آدم تک پہنچنا ہو اس سے ملنا ہو تو بڑا مشکل، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے، شاید اللہ بھی بہت دور رہتے ہوں گے، اس تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ اللہ پاک نے اپنے متعلق مسئلہ بتا دیا کہ میں دور ہوں یا میں قریب ہوں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے محبوب ہمیں بتائیں، ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادیہ، ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو جس طرح قریب والے بندے سے سرگوشیاں کرتے ہیں نا، آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ سے ہم چپکے سے پھر دعائیں مانگیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دور ہیں تو جس طرح دور والے کو زور سے آواز دی جاتی ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی اونچا اونچا پکاریں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جس میں اللہ پاک نے فرمایا، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، تو بتا دینا کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ کتنے قریب ہیں یہ تو 26ویں پارے میں بتا دیا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میں انسان کی رگ حیات سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں نا، جناب چھت تک پہنچنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچنے کے لیے جب تک انبیاء کو اولیاء کو ان چیزوں کو وسیلہ نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں بھئی، چھت تک پہنچنے کے لیے واقعتاً سیڑھی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ چھت ہے وہاں، میں اور آپ ہیں یہاں، ایسے ہی ہے نا، تو ضرورت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ چھت جتنے دور ہیں؟ کیوں جی؟ اللہ پنکھے جتنے دور ہیں؟ اچھا یہ جو پڑا ہوا ہے موبائل، کیا اللہ تعالیٰ اتنے دور ہیں؟ یہ اتنے دور ہیں؟ نہیں، اللہ تو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی رگ حیات سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں۔ اب بندہ بتائے کہ وہ سیڑھی کہاں لگائے گا؟ اللہ تو اتنے قریب ہیں جی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، علم کے اعتبار سے، دعا قبول کرنے کے اعتبار سے میں قریب ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی، میں آپ پہنچتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب اور پیارا انداز ہے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، بندوں کی تسلی کا کتنا سامان فراہم کیا کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہمارے قریب ہی ہے، قریب۔ فرمایا میں آپ پہنچتا ہوں، درمیان میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی اور کے سامنے پیش کریں گے تو پھر وہ میرے سامنے پیش کرے گا تو میں تب تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نہیں، جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے خلوص دل سے، میں آپ پہنچتا ہوں اور دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیبو، میں آپ پہنچتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا مانگے، فلیستجیبوا لی۔ قرآن نے دعا اور پکار کا مسئلہ
بہت سی آیات مبارکہ میں بیان فرمایا، اس لیے کہ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کی سب سے اہم ترین جز ہے کیا؟ دعا اور پکار کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگو دعا خالص اللہ سے مانگو، اور فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا دعا مجھ ہی سے مانگو، میں آپ قبول کرتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو میری خالص دعا سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اہل ایمان کے بارے میں قرآن نے ایک بات بتائی 27ویں پارے میں، قیامت کے دن جب اہل ایمان جنت میں پہنچیں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے گی، وہاں پہنچ کے کچھ آپس میں تذکرہ ہوگا، حال احوال پوچھیں گے، پھر ایک بات کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ پھر خود کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہماری اور تو کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں تھی، البتہ ایک بات تھی، خوشی غمی میں، صحت بیماری میں ہم جب کبھی دعا مانگتے تھے اللہ ہی سے دعا مانگتے تھے، اس کے در کو چھوڑ کے ہم کسی اور کے در پہ نہیں گئے۔ شاید اللہ کو ہماری یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے ہمیں بہشت بری میں داخل کر دیا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو بھی ذکر فرمایا 19ویں پارے میں لا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ معبود سمجھ کے کبھی نہ پکارنا، کسی اور سے دعائیں نہ مانگنا، ورنہ جو عذاب والے لوگ ہوں گے نا تو بھی ان میں سے شمار ہوگا، پھر تجھے بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ ہی سے دعا مانگنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور سے دعا مانگنا یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اللہ سب کو اپنے در کا منگتا بنائی رکھے، کسی اور در پہ جانے سے اللہ سب کو بچائے گی۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب دعائیں میں ہی قبول کرتا ہوں تو بس چاہیے کہ وہ قبول کرائیں مجھ سے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی دعائیں مجھ سے قبول کرایا کریں اور میرے دروازے پہ آیا کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ یقین کریں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے کہ وہ لوگ اس طریقے سے نیک راہ پر آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ احل لکم لیلۃ الصیام، درمیان میں اللہ کے قرب کا مسئلہ ذکر کیا، اگلی آیت مبارکہ میں پھر روزے سے متعلق مزید کچھ احکامات بتائے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ پہلی شریعتوں پہ جو ایک عمل تھا نا جی، نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق ہے سحری کا کھانا۔ یہود و نصارہ کی شریعتوں میں سحری کوئی نہیں تھی جی، ابتدائی اسلام میں بھی سحری کا کوئی طریقہ نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا رات کو سونے سے پہلے پہلے کچھ کھا لیا تو کھا لیا، ایک بار جب آنکھ لگ گئی اس کے بعد جاگ کے دوبارہ کھانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس دوران کچھ واقعات پیش آئے، ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کسی باغ میں مزدوری کرتے رہے، شام کے وقت میں گھر میں آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ کہنے لگے اچھا میں پڑوسن سے پتہ کرتی ہوں۔ وہ ادھر پتہ کرنے گئی، کچھ دیر لگ گئی، اتنے میں یہ تھکے ہارے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ وہ واپس کچھ آئی تو کچھ لے کے آئی، لیکن دیکھا کہ شوہر سوئے ہوئے ہیں، اب جگانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں، بیچاری نے افسوس کرتے ہوئے بس کھانا رکھ دیا۔ رات اسی طرح گزاری انہوں نے، کچھ کھائے پیے بغیر اگلے دن اسی طرح روزہ رکھ لیا، پھر کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ دن کو کام کر رہے تھے، سخت بھوک اور پیاس نے ستایا تو بے ہوش ہو گئے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو رات کے وقت کھانے کی بھی اجازت دے دی، پینے کی بھی اجازت دے دی، اور اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ وہ سختی ختم ہو گئی، آسانی والا معاملہ ہو گیا جی۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزہ جو ہے نا، روزے کی نیت کے ساتھ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ بنیادی نمبر پہ 3 چیزیں ہیں، ویسے تو پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے، نہ زبان کا غلط استعمال، نہ آنکھوں کا، نہ کان کا، البتہ بنیادی 3 چیزیں ہوتی ہیں، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور جو جائز خواہشات بیوی سے ایک تعلق ہوتا ہے اس سے رکنا صبح سے شام تک۔
اس کو کہا جاتا ہے روزہ، لیکن رات کے وقت ان تینوں باتوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اب ساتھ ساتھ آیت میں جو باتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ وہ کریں گے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں، الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کی طرف، اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا۔ فرمایا ہن لباس لکم، اس لیے کہ وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ کیا مطلب ہے لباس کا؟ وہ ایک پروفیسر صاحب جی، یہ جس بندے نے نا جی جس چیز کی ڈگری کی ہوئی ہو تو پھر اسپیشلسٹ وہی ہوتا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں جو علماء سے دین پڑھنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کسی ڈاکٹر سے ہم قرآن پڑھیں گے، کسی پروفیسر سے قرآن پڑھیں گے، حالانکہ ڈاکٹر نے پی ایچ ڈی اگر اس نے کیا ہے تو اس نے ڈاکٹری کی ڈگری کی ہے نا، اس نے کوئی قرآن حدیث کی ڈگری تو نہیں حاصل کی ہے جی۔ ہر چیز ہمیشہ ماہر سے پڑھنی چاہیے۔ جس طرح علاج، جسمانی علاج کے سلسلے میں ماہر کے پاس جاتا ہے نا، ماہر ڈاکٹر کے پاس، تو روحانی علاج کے سلسلے میں بھی ماہر کے پاس آنا چاہیے۔ اب وہ یہاں مانا کیا کر رہے تھے پروفیسر صاحب جی، وہ عورتیں تمہاری پتلونیں ہیں تم ان کی پتلونیں ہوں گی، یہ مانا کر کے آگے جا رہے ہیں۔ بھائی قرآن کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہن لباس لکم، اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے عربی زبان میں لباس کا ایک معنی راحت اور سکون بھی آتا ہے۔ عربی زبان میں راحت کا لباس کا ایک معنی راحت اور سکون بھی آتا ہے۔ مطلب یہ بنا وہ عورتیں سکون کا ذریعہ ہیں تمہارے لیے اور تم مرد سکون کا ذریعہ ہو ان کے لیے۔ یہ تو ایک حقیقت ہے جی۔ جس گھر میں عورت نہیں ہے اس بندے سے پوچھیں کہ گھریلو زندگی کتنی مشکل سے گزر رہی ہے، اور جس گھر میں مرد سربراہ نہیں ہے اس عورت سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کتنی مشکل سے گزر رہی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، دونوں میں چولی دامن کا تعلق ہے جی۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو اس کا مطلب بیان فرمایا، ایک یہی ہے سکون والا۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے لباس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، یہ لباس بدن کے عیوب کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن و جمال کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ لباس کی خصوصیت ہے۔ لباس نہ ہو تو انسان ایک عجیب سی چیز لگتا ہے، لیکن لباس نے عیوب کو چھپایا ہوا ہے اور انسان ایک خوبصورت انسان سامنے آتا ہے۔ یوں ہی میاں بیوی آپس میں ہیں، مرد عورت سب سے زیادہ ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اور عیوب بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی سامنے ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی دونوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن مرد عورت کے عیوب کو چھپانے والا اور عورت مرد کے عیوب کو چھپانے والی۔ عقل مند مرد وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے عیوب کسی اور کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرے، اور عقل مند عورت بھی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے عیوب اور کمزوریاں کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرے گی۔ تو فرمایا ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان عورتوں کے لیے۔ فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ پاک انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہیں۔ جس اللہ نے پیدا کیا نا انسان میں، اللہ نے کیا کیا چیز رکھی وہ خالق ہی بہتر جانتا ہے۔ یہی بات ہے نا، انسان میں جو جو چیزیں اللہ نے رکھی وہ چیزیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے پتا تھا اگر میں پابندی لگا دیتا رمضان کے دن کو جیسے پابندی، رات کو بھی ایسی پابندی، تو تم میں سے کچھ سے خیانتیں ہو جاتی، کوئی بیوی کے پاس چلا جاتا، کھانے پینے کے معاملے میں کچھ بے احتیاطیاں ہو جاتی، تمہاری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اللہ پاک نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ یہ دیکھیے نا، اللہ ہر معاملے میں آسانی کا پہلو بھی رکھتے ہیں، مشکلات نہیں ہوتی صرف نہیں۔ دیکھیے علم اللہ، اللہ پاک جانتے ہیں، انکم کنتم تختارون، کہ تم خیانت کر بیٹھتے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، بس رجوع کر لیا اللہ پاک نے تمہاری اوپر، یعنی اجازت دے دی، وعفا عنکم، اور درگزر کیا تم سے، یعنی پہلے والا حکم اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ فالآن باشروہن، پس اب تم ملو ان عورتوں سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، سبحان اللہ۔ قرآن ساتھ ساتھ نا ایک ذہن دیتا جا رہا ہے، اپنے متبعین کے ایک اصلاح کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو جو چیز اللہ پاک نے لکھ دی ہے تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ اولاد تلاش کرو،
یہ بیوی سے جو تعلق ہوتا ہے جنسی تسکین کے علاوہ سب سے بڑا اس کا مقصد ہے افزائش نسل، انسانی نسل کو آگے بڑھانا۔ جس طرح کھانا پینا ہے نا، چیز ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اس میں ایک لذت بھی ہوتی ہے، لیکن یہی کھانا پینا اس حیات کے بقا کا ذریعہ ہے، یہی بات ہے نا۔ اسی طرح بیوی سے جو تعلق ہے ایک جنسی تسکین تو ہے، لیکن نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، اصل توالد و تناسل مقصود ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والیاں، زیادہ محبت کرنے والیاں ہوں۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا جی، اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ لہٰذا یہ جو ایک ذہن ہے نا جی غیر مسلموں کا، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، بس 2 ہی بچے اور اس قسم کی، یہ سب چیزیں اسلامی نظریات کے خلاف ہیں جی۔ آگے دیکھیے جی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، رات کو کھانے پینے کی بھی اجازت دی، فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجری یعنی صبح صادق سے۔ یہ سیاہ دھاگے سے مراد ہے رات کا اندھیرا، سیاہ دھاگے سے مراد کیا ہے؟ رات کا اندھیرا، اور سفید دھاگے سے مراد ہے صبح صادق، وہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب دونوں جدا جدا ہو جائیں۔ پہلے ایک روشنی نکلتی ہے جو بالکل سیدھی ہوتی ہے، وہ صبح کاذب ہوتی ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد ایک روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اس وقت جو کناروں میں پھیلتی ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ بس وہ صبح کاذب ختم ہو تو کھانے پینے کا وقت بھی ختم ہو گیا جی۔ اس کا تعلق آذان کے ساتھ نہیں ہے، کچھ لوگ آذان کے ساتھ اس کا تعلق سمجھتے ہیں، زیادہ تر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، آذان ختم ہونے تک مئی صاحبہ کھا رہی ہے جی، ابھی تو روزے کا وقت ہے، وہ پھر روزہ ہی نہیں ہوتا۔ آذان وقت سے پہلے ہو جائے تو آذان نہیں ہے، آذان اگر اپنے وقت بھی ہوئی ہے اور ابھی تک کھانا کھا رہی ہیں تو پھر وہ روزہ نہیں ہے جی۔ اس لیے آذان عام طور پہ اپنے وقت پر ہی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر کھانے کی گنجائش نہیں ہوتی جی۔ آگے جی، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو تم روزے کو۔ اب جناب فجر ہو گئی، روزہ رکھ لیا، کب تک روزہ رکھنا ہے؟ ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو تم روزے کو، الی اللیل، رات تک۔ صبح صادق سے شروع ہو کر جو ہی رات داخل ہوئی تو اب روزہ کھول دینا ہے۔ رات اندھیرا نہیں دیکھنا، بلکہ جو ہی وقت ہو جائے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک افطار کرنے میں وہ جلدی کرتے رہیں گے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا، 2 صحابی ہیں، ایک وہ ہیں جو مغرب کی نماز پڑھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور افطار کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں، جو ہی وقت ہوا فوراً افطار کر لیا، اس کے بعد زیادہ دیر نہیں لگاتے، پھر مغرب کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دونوں چیزوں میں کچھ دیر کرتے ہیں، روزہ کھولنے میں بھی کچھ دیر، پھر نماز پڑھنے میں بھی دیر کر دیتے ہیں، تو ان میں سے کون صحیح ہے؟ ام المومنین پوچھنے لگی کہ دونوں کاموں میں جلدی کون کرتا ہے؟ بتایا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، سحری کے متعلق یہ حکم ہے کہ سحری بالکل آخری وقت میں کرنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ وقت ہی نکل جائے، اس وقت سے پہلے چند منٹ پہلے روزہ بند کر دیا جائے جی۔ آگے فرمایا جی، وہ ایک اور طبقہ ہے کہ جن کے ہاں یہ ہے کہ رات داخل ہو جائے، اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے وہ روزہ کھولتے ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کے ہاں اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے، یہ اپنے روزے کو خراب کرنے کی بات ہے۔ آگے دیکھیے جی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اعتکاف کے متعلق مسئلہ آ گیا جی۔ ابھی اوپر کیا فرما دیا جی؟ روزے کی حالت میں رات کے وقت میں کھانے کی بھی اجازت، پینے کی بھی اجازت، بیوی سے تعلق قائم کرنے کی بھی اجازت، لیکن ایک بات اور ساتھ بتائی گئی ہے، اگر مسجد میں اعتکاف بیٹھ گئے تو اب بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے جی۔ رات کو اگر ادھر چلا گیا بس اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا۔ پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں پھر چند باتیں جی۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مباشرت نہ کرو، بیویوں سے نہ ملو،
اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، جو مسجدوں میں ہوا کرتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جس میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو، یہ سنت علی الکفایہ ہے جی۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی بیٹھ گیا تو محلے والوں سے گناہ اتر جائے گا، کوئی بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ کوئی ایک بھی نہ بیٹھا تو پھر سارے گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کے لیے مسجد بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے۔ مزید مسائل تو آپ کے مفتی صاحب آپ کو بتاتے رہتے ہیں، بتائیں گے بھی صحیح۔ میں بس 1-2 باتیں کر کے آگے ایک بڑی مقصودی بات آپ کو بتانی ہے جی۔ روزہ بھی ضروری ہے اور مسجد میں بیٹھنا بھی مرد کے لیے ضروری ہے۔ عورت کے لیے تو افضل جس طرح نماز پڑھنا گھر میں، اسی طرح اعتکاف بھی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی دی۔ جو ضروری بات یہاں ایک اور کرنی ہے، روز اعتکاف سے متعلق میں مزید مسائل کی طرف نہیں جا رہا، وہ حضرت مفتی صاحب احسن انداز میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، بتائیں گے۔ یہاں جو ایک بات ہے وہ یہ کہ اسلام میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا اور پوری امت مسلمہ کا عمل چلا آ رہا ہے۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، قبروں کے پاس جا کے اعتکاف بیٹھنا، وہاں مجاوری کرنا، چلہ کاٹ رہی ہیں 10 دن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا مستقل مجاور بن کے بیٹھا ہوا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسلام نے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ شرک فی الاعتکاف بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے جی؟ شرک فی الاعتکاف بنتا ہے۔ اسلام میں مسجدوں کو آباد کرنے کی ترغیب ہے، قبروں کو آباد رکھنے کی اسلام نے کبھی نہیں ترغیب دی ہے جی کہ وہاں لوگوں کا جم گھٹا بنائیں اور جم کے بیٹھے رہیں، بلکہ قرآن نے یہ بھی ایک بات بتائی ہے کہ جو لوگ بت پرست میں مبتلا ہیں، لوگوں کا شعار کہ وہ تو جم کے رہتے ہیں اور مجاور رہتے ہیں، اس کے قرآن نے کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے هذه التاثیر التي هم لها عاکفون، بتاؤ تو صحیح نا ان موضوعوں کی کیا حقیقت ہے کہ پاس تم اعتکاف کرتے ہو، پر بھی لفظ عاکفون کا بولا ہے۔ یہ بت پرست عادت ہے جو کہ سراسر شرک ہے، اسی سے لیا ہے قبر پرستی والوں نے بھی، اور قبروں کے پاس جا کے انہوں نے اعتکاف بیٹھنے شروع کر دیے۔ یہ شرک فی الاعتکاف بنتا ہے جو کہ بالکل اسلامی مزاج کے خلاف ہے جی۔ یہ ایک حقیقت ہے، جتنے کام مسجدوں کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی مساجد کے ساتھ، شرک میں مبتلا بندے نے وہ سارے کام جا کے قبر والوں کے ساتھ کرنے اور قبروں کے ساتھ کرنے شروع کر دیے جی۔ دیکھیں طواف کہاں ہوتا ہے بیت اللہ کا، اور یہاں لوگ پھیرے کہاں لگا رہے ہوتے ہیں؟ قبروں کے۔ چومنا ہے حجر اسود کو جو کعبے کے اندر پتھر لگا ہوا ہے، اور یہاں چوم رہے ہوتے ہیں جا کے قبروں کو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ضمناً ایک بات آ گئی، لوگ ان کو 11ویں والا پیر سمجھتے ہیں نا، 11ویں کے لیے ان کا بڑا نام لیں گے، تو غنیت الطالبین میں حضرت نے تو لکھا قبر پہ ہاتھ رکھنا، قبر کو چومنا یہ یہودیوں کی عادت ہے جی۔ کو بات سمجھ آئی ہے؟ قبر کو چومنا یہ کس کی عادت ہے؟ یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ لیکن یہ جو شرک میں مبتلا ہیں یہ تو قبروں کو جا کے چوم رہے ہوتے ہیں۔ غلاف یہ کعبے کے ساتھ خاص ہے، کعبے کے اوپر غلاف ڈالا جاتا ہے، لیکن یہاں قبروں کے اوپر ریشمی غلاف ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اعتکاف یہ مسجدوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہاں جا کے یہ قبروں کے پاس جم کے بیٹھے ہوتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ مسجد کی خدمت کی بڑی فضیلت ہے، مسجد کی خدمت کی، لیکن قبر کی خدمت کرنا اور مستقل طور پہ وہاں پر مجاور بن کے بیٹھا رہنا، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور یہ بالکل اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھر کا مجاور بنائے گی، قبر پرستی سے اور قبروں کی مجاوری سے اللہ پاک سب کو بچائے گی۔ آخر میں آئیے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ جو کچھ بیان کیا گیا یہ کس کے مقرر کردہ ضابطے ہیں؟ اللہ کے ضابطے ہیں۔ مطلب ہے کوئی بندہ اگر بے اعتدالی کرے گا نا، روزے میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو جس نے یہ ضابطے مقرر کیے ہیں وہ ذات پھر پوچھے گی جی۔ ہاں جی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں۔ فلا تعتدوها تقربوها، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ تلک کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ پاک بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اپنے احکامات لوگوں کی اصلاح کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ نافرمانیوں سے بچ جائیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہ کریں۔ اب تک جو باتیں بیان ہوئی ہیں جی،
پہلے نمبر پہ قانون بیان ہوا ظالم سے بدلہ لیا جائے، دوسرے نمبر پہ قانون بیان ہوا مال کی تقسیم شرعی تقسیم کے مطابق ہو، تیسرے نمبر پہ روزوں کا ذکر ہوا، روزوں کے درمیان میں اللہ کے قرب کا مسئلہ ذکر ہوا۔ اب مسئلہ آ رہا ہے کہ کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا، کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا۔ اس میں رشوت بھی آ گیا، چوری بھی آ گئی، ڈاکہ ڈالنا بھی آ گیا، کسی کا حق غصب کر لینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ ناجائز طریقے سے مال کھانے سے روکا گیا۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم اپنوں کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ تم ان کو حاکموں تک رشوت کے طور پہ، کہ جھگڑا کسی سے قائم کر لیا، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، جھگڑا ہو گیا، مقدمہ چلا، اور جج کے پاس یہ پیسے لے کے جاتا ہے، رشوت دیتا ہے تاکہ فیصلہ میرے حق میں ہو جائے، میں دوسرے کے مال کے اوپر قابو پا لوں، اس کے حق کو دبا لوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان مالوں کو رشوت کے طور پر حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس غرض سے تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا لو، بالإثم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو اپنے جھوٹ کو بھی اور ظلم کو بھی۔ جی ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں جی، اس کے بعد آگے پھر جہاد کا مسئلہ آ رہا ہے جی، اجازت ہے جی؟ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ دیکھیں چاند ایک حالت پہ نہیں رہتا، سورج ایک ہی حالت پہ رہتا ہے۔ چاند مہینے کے آغاز میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، 14ویں کو پورا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چاند کے متعلق ایک سوال کیا، متعدد توجیحات کی گئیں، ان میں سے میں ایک بات ذکر کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہوا حضرت رمضان کی تعیین ضروری ہے، رمضان کی تعیین ضروری ہے، یا کوئی سے 30 دن ہم روزہ رکھ لیں پورے سال میں، کبھی بھی 30 دن ہم پورے کر لیں، روزہ رکھ لیں، کیا یہی کافی ہے یا رمضان کا معین ہونا ضروری ہے؟ اللہ پاک نے اس کے متعلق جواب دیا کہ روزہ اور حج کے اوقات معین ہیں، چاند کو بنایا ہی اس لیے گیا، اس کے ذریعے روزے کی مہینے کی تعیین ہوتی ہے، اس کے ذریعے حج کی تعیین ہوتی ہے، باقی بھی کئی سارے معاملات اور حساب ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے چاند کو بنایا ہی اس لیے ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ معین ہونا ضروری ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جی۔ فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں، یا مواقیت، یہ وقت معلوم کرنے کی علامات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، یہ درمیان میں بطور مثال کے ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں سمجھا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ احرام کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ اگر احرام باندھ کے باہر نکلے نا، پھر کوئی کام ہے اپنے گھر میں آنا پڑ جاتا، تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، گناہ کرتے ہوئے انہی راستوں سے گزرتے رہے، اب تو نیکی کے راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، اس لیے گناہ والے راستے سے نہیں گزرتے۔ حالانکہ قصور گناہ کا تو نہیں ہوتا تھا، قصور تو بندے کا اپنا ہے جی، گناہ کا کیا قصور؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے پیچھے سے نقب لگاتے اور وہاں سے تھوڑا راستہ بناتے، پھر ادھر سے آیا کرتے تھے۔ یہ ایک جاہلیت کی رسم تھی۔ ابتدائی اسلام میں بھی کچھ لوگوں نے اسی طرح کرنا چاہا، اللہ پاک نے اس رسم سے منع کر دیا جی۔ اب پہلے اس کا ذکر پڑھتے ہیں، جو اس کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا، پھر پیچھے والے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق کیا بنتا ہے جی۔ فرمایا ولیس البر، اور نیکی نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، تم گھروں میں آؤ ان کے پیچھے سے، ولکن البر من اتقى، لیکن اصل نیکی والا وہ بندہ ہے جو حرام سے بچتا ہے۔ اصل نیکی والا وہ بندہ ہے جو حرام سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ تم ان کے دروازوں سے۔ مسئلہ یہ سمجھایا گیا کہ جس طرح گھر میں
غیر محل سے آنا درست نہیں۔ محل کیا ہے؟ دروازے سے آنا۔ غیر محل کیا ہے؟ پیچھے سے نقب لگا کے داخل ہونا۔ جس طرح گھر میں غیر محل سے آنا یہ درست نہیں، اسی طرح یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں یہ غیر محل میں ادا کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی محل رمضان کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہی ان روزوں کو ادا کرنا ہے۔ آخر میں فرمایا تو اصل الاصول یہ ہے، بھائی بنیاد یہ ہے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ قرآن کا انداز ہے، قرآن ڈنڈے کے زور سے باتیں نہیں منواتا، بلکہ تقوی کی صورت میں ترغیب دیتا ہے۔ اے انسان، اگر ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا کل اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے۔ جس رب نے یہ احکامات لازم کیے اس رب نے تجھ سے پوچھنا ہے، پھر سوال جواب ہونا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ دونوں جہانوں میں۔ اب اس کے بعد جہاد کا حکم آ رہا ہے۔ آپس میں جب منظم ہوں گے پھر دشمن سے جہاد کیا جا سکے گا۔ چند آیات مبارکہ میں جہاد کا مسئلہ آئے گا، اس کے بعد پھر آگے حج کا مسئلہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ۔